دوستو اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ وہ علامات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ دوستو سعودی عرب کے شہر ریاض کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ دوستو کون سوچ سکتا ہے کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل آیا تھا جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ دوستو سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہائیں گے۔ یوں یہ پیشنگوئی بھی اپنے تکمیل کے مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ دوستو اگر احادیث پر غور کرے تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارا کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھے حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا۔ اب جبکہ 10 سالہ خونریزی میں لاکھوں بے گناہ بچے، بوڑھی عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمہ کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشنگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا وہ پوری ہو چکی ہے۔ دوستو ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوگی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھتے جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ المنورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پوپ فرانس بھی
عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا، اور یہ مشرق وسطی ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی ہندو پاک کا رنجش اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔